آگے سلمان نے امین کو چماٹا کیوں مارا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سلمان جب نیند سے اٹھا اس نے چھوٹے بھائیوں سے کہا، بھائیوں میں نے خواب دیکھا ہے۔ خدا نے مجھ کو دودھ کا کٹورا اور روٹی دی ہے جسے میں نے کھا کر اپنا پیٹ بھرا ہے۔ مجرا بھی بول اٹھا، میں نے بھی خواب دیکھا ہے، خدا نے مجھ کو مچھلی اور روٹی کھانے کو دی ہے جسے میں کھا کر اپنا پیٹ بھر رہا ہوں۔ یہ سب باتیں امین گل سن رہا تھا اور وہ خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس پر دونوں بھائیوں نے پوچھا، بھائی تم بھی بتاؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس پر امین گل نے کہا، بھائی میں نے جو خواب میں دیکھا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں گا تم ناراض ہو جاؤ گے۔ اس پر دونوں بھائیوں نے کہا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، جو تم نے خواب میں دیکھا ہے ہمیں بھی بتاؤ۔ اتنا زور دینے پر امین گل بتاتا ہے، بھائیوں میں نے خواب میں دیکھا ہے، خدا مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے بادشاہت ملی ہے اور میری 2 رانیوں سے شادی ہوئی ہے۔ شاہی محل میں بیٹا ہوں، 2 رانیاں دائیں بائیں بیٹھی ہیں، جام پہ جام پلائی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں سن کر سلمان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ زور سے امین گل کے 2 تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو اتنا خوش نصیب ہوتا ابا جان کی بادشاہت ہم یوں نہ گواتے۔ یہ باتیں سن کر امین گل کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دونوں بھائی اٹھ کر چلنے لگے اور اسے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ امین گل بھی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ جب چلتے چلتے تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس درخت پر ایک خونی ڈائن رہتی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک آدمزاد درخت کے نیچے سو رہا ہے تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور اسے بجھانے کے خیال سے درخت سے نیچے اتری، لیکن اس کی نظر امین گل پہ پڑی تو اس کی خوبصورتی اور جوانی دیکھ کر اسے رحم آ گیا۔ اسے اٹھا کر گاؤں کے تھوڑے فاصلے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ امین گل جب نیند سے بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا اور اسے خدا کا کرشمہ سمجھا۔ وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ امین کو جب بہت بھوک لگی تو وہ ایک مسجد کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ نمازی اسے مسافر سمجھ کر کھانا دے گئے۔ کھانا کھا کر آرام کرنے لگا۔ مسجد کے امام صاحب نے گزرتے ہوئے منیر سے اس کی حالت پوچھے، بتاؤ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں رہتے ہو، سب ٹھیک ہے؟ میں ایک شہزادہ ہوں، ابا حضور کے انتقال کے بعد وزیر نے ہم کو محل سے نکال دیا۔ امام صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ ایک شہزادہ ہے تو انہیں بہت بڑی حیرانی ہوئی۔ تو امام صاحب نے کہا، چلو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، ایسے بھی میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ امین گل بھی پیش امام کی بات مان کے ان کے ساتھ رہنے لگا۔ امام صاحب کے مدرسے میں ایک شہزادی بھی پڑھنے آتی تھی۔ امین گل کی قابلیت اور خوبصورتی دیکھ کر وہ اس سے متاثر ہو گئی اور ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ جب شہزادی کو پتہ چلا کہ امین گل ایک شہزادہ ہے تو اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے اس سے شادی کر لی۔ ایسی تمہاری اچھا بیٹا، اگر تم امین گل شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہو تو ضرور کرائیں گے۔ اور پھر شہزادے امین اور شہزادی بینا کی خوب دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ بینا بیٹا اب تو شہزادے کو ہی بادشاہ بنا دو۔ کچھ عرصے اور گزرے تو نجمیوں نے بتایا، شہزادی پہ تو کسی نے کالا جادو کرایا ہے تاکہ اس کے اولاد نہ ہو۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ نیا بادشاہ مزید ایک شادی کرے۔ کہ یہ بینا شہزادی آپ کی کیا رائے ہے؟ امین گل نے شہزادی کی رضامندی سے ایک اور شادی کر لی۔ شہزادی کو خدا نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ ادھر سے اس کے بھائی بھٹکتے ہوئے امین گل سے آ ملے۔ امین گل نے انہیں بہت عزت دی۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر اپنے آبائی وطن پہنچا اور ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد اپنے والدین کے دشمن کو شکست دی اور اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا۔
تو یہ تھی خواب کی تعبیر جو امین گل نے بچپن میں دیکھی تھی۔